بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میرے بچوں نے کہا کہ بابا آپ کالم لکھتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن روزنامہ جنگ کے لیے، روزنامہ اسلام کے لیے، اب تک 1000 سے زائد کالم لکھ چکے ہیں۔ آپ کتابیں لکھتے ہیں، رات کو 4 بجے اٹھ کے آپ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر کمرے میں آ جاتے ہیں جو میری لائبریری ہے، تو 25 کتابیں لکھ رہی ہیں۔ روزانہ آپ ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں اور 2 یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر اپلوڈنگ ہوتی ہے۔ آپ نے ایک وہ ایڈمن رکھا ہوا ہے، ریل آپ ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں، مختلف بیانات کرتے ہیں۔ اتنے کالم، کتابیں، بیانات، ویڈیوز، آڈیوز، پوسٹیں، اتنا سارا کام کرتے ہیں، آپ کو ملتا کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کار لا حاصل میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ تو ایک بچے نے کہا کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مان رہے، احادیث کو نہیں مان رہے اور نبی صحابہ کی طرز زندگی کو نہیں مان رہے، وہ آپ کی باتوں پر کیا اثر ہوگا؟ آپ کی باتوں کا وہ کیا اثر لیں گے؟ میں نے کہا بات تو درست ہے آپ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ساری چیزیں کھول کے بیان کر دیے۔ جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، بدعنوانی نہیں کرنی، دغا بازی نہیں کرنی، حرام نہیں کھانا، زنا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی، فحاشی اور یعنی نہیں کرنی، بےہودگی بے حیائی نہیں کرنی، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، بڑوں کے کیا حقوق ہے، پڑوسیوں کے کیا آداب ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں، ساری چیزیں قرآن پاک میں بیان کر دی گئی۔ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ اور جہنمی لوگ کون ہوں گے؟ ان کا راستہ بھی بتا دیا، جو جھوٹ بولنے والے، خیانت کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، نبی کو نہ ماننے والے، فراڈ کرنے والے، یہ راستہ برائی کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ قرآن نبیوں کے واقعات بیان کر دیے اور لوگوں کے واقعات بیان کر دیے، جو فرعون، حامان، قارون، جو اللہ کے نافرمانی کرنے والے تھے، نبیوں کو نہیں ماننے والے تھے، ان کا انجام کیا ہوا قرآن پاک میں کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ انبیاء کے واقعات اور لوگوں کے واقعات، قوموں کے واقعات، جن قوموں نے دغا بازی کی، جھوٹ کیا، ناپ تول میں کمی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا قرآن میں پورا بیان کر دیا۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں تو تمام چیزیں کھول کے بیان کر دی کہ سنت کا راستہ کیا ہے، نظام زندگی کس طرح چلانا ہے، کاروبار کیسا چلانا ہے، نظام حکومت کیسا چلانا ہے، کیا حقوق ہونے چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، ملازمین کے حقوق کیا ہے، شادی کیسے کرنی ہے، بیاہ کیسے کرنا ہے، طلاقیں کیسے دے، ساری چیز بیان کر دی۔ صحابہ کرام نے اور تابعین نے ساری چیزیں موجود ہے۔ تو کہنے لگے کہ جب اللہ کا قرآن پاک ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، نبی کی احادیث ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، لوگ قرآن پڑھ لیں، اگر قرآن عربی نہیں آتی تو آسان ترجمہ قرآن پڑھ لیں، اگر کوئی ان کو اردو نہیں آتی تو انگریزی پڑھ لیں، قرآن کا ترجمہ تمام زبانوں میں موجود ہے۔ اسی طرح سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سیرت کی کتابیں تمام زبانوں میں موجود ہیں، لوگ براہ راست اس سے رہنمائی لیں۔ اگر وہ اس سے رہنمائی نہیں لے رہے، قرآن لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں کر رہا، حدیث لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں کر رہا، لوگوں کے دل پتھر ہو گئے ہیں، تو آپ کی باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ بچوں کی بات سن کر، ان کے دلائل سن کر میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھا۔ اس کے بعد میں نے بچوں کو کہا کہ بچوں آپ کی بات درست، میں مانتا ہوں کہ ایسا ہے کہ ہدایت کے لیے قرآن پاک ہی کافی ہے، ہدی للناس، قرآن خود کہتا ہے کہ ہدی للناس، قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر زندگی کیسے گزارنی ہے، نظام زندگی کیسے چلانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتا دی ہے کہ زندگی کو آپ نے یوں چلانا ہے۔ اگر لوگ قرآن سے رہنمائی لیں، حدیث سے رہنمائی لیں، نبی کے طریقے پر چلیں، تو سنت کے راستے جنت کے راستے ہیں۔ لیکن میں نے بچوں کو کہا کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہارے پاس خیر کی، بھلائی کی کوئی ایک بات بھی ہے
اس سے آگے پھیلا دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا فعمل بها فله اجر مثل عاملہ، اگر کسی نے کوئی اچھی بات جاری کی، اچھا طریقہ جاری کیا، اچھا آئیڈیا دیا اور بعد میں لوگ اس پر عمل کرنے والے بن گئے تو آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی برا راستہ اختیار کیا، جھوٹ ڈالنے کی عادت ڈال دی، خیانت کی عادت ڈال لی، آپ کی وجہ سے لوگ برائی کی طرف آنے لگے، آپ نے کوئی ٹک ٹاک پر کوئی ویڈیو بنائی فحاشی اور یعنی بے حیائی والی، لوگ اس کو دیکھنے لگے، اب جو اس کو دیکھ رہا ہے اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا کہ آپ نے ایسی فحاشی اور یعنی والی ویڈیو بنائی۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی اچھی ویڈیو بنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچایا ہے، قرآن کی بات کو آگے پہنچایا ہے، نبی کی سنت کو آگے پہنچایا ہے، کوئی خیر کا راستہ دکھایا ہے، بعد میں لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ مر جائیں گے، قبروں میں ہوں گے، لیکن آپ کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ پھر بچوں کو میں نے اپنی زندگی کے چند واقعات سنائے جو ہم نے اپنی آپ بیتی میری کہانی میری زبانی میں لکھے ہیں۔ میں نے بتایا کہ میں نے اب تک 1000 کالم لکھے ہیں، ایک کالم ہم نے سود پر لکھا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ سود کے اس میں شرعی بتایا تھا کہ شرعی لحاظ سے سود حرام ہے، قرآن میں ذکر ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، ربا کو حرام کیا ہے، احادیث میں کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، پھر اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں، خاندان پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ پھر میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی سود کا کاروبار اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو اولاد کس طرح نافرمان ہوتی ہے، کس طرح برائیوں میں شامل ہوتی ہے۔ کہ ایک شخص نے وہ میرا کالم پڑھا، وہ پشاور کا رہنے والا تھا، مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جب آپ پشاور آئیں تو ضرور ملیے گا، تو اتفاقاً میرا پشاور جانا ہوا تو ان سے ملے۔ اس نے کہا کہ آپ کا کالم پڑھ کر میں نے سود سے پکی سچی توبہ کری اور اس کے بعد اپنے کاروبار کے سنت کے مطابق بنایا۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک آدمی راہ راست پر آگے ایک آدمی کلمہ پڑھ لے تو یہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کا راہ راست پر آ جانا، تو کیا آپ اس کو کامیابی نہیں سمجھتے؟ یقیناً یہ کامیابی ہے۔ اسی طرح ہماری کتاب ہے خاندانی نظام ایسے بچائیں، دیکھ میاں بیوی تھے، ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا فساد ہو گیا، ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، شادی کے 15-20 دن کے بعد ہی طلاق ہونے لگی تھی۔ وہ خاتون اپنی سہیلی کے پاس گئی، اس نے مشورہ کیا تو سہیلی نے ہماری کتاب یہ دی ان کو، خاندانی نظام ایسے بچائیں۔ اس کا آخری چیپٹر جو ہے وہ میاں بیوی سے متعلق ہے۔ اس نے کہا کہ آپ یہ اصول پڑھیں، 10 اصول بیان کیے گئے تھے۔ اس نے وہ کہتی ہیں کہ میں رات کو گئی، میرا شوہر ابھی آیا ہوا نہیں تھا، تو میں نے وہ 10 اصول پڑھے۔ 5 اصول میرے لیے تھے کہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح پیش آئے، تو میں نے اس پر عمل کیا۔ الحمدللہ جو ہماری زندگی، ہماری خاندانی تعلق جو تھا، ہمارا ازدواجی تعلق تھا، ٹوٹنے لگا تھا، وہ بچ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ تعلق مضبوط تر ہوتا چلے گیا۔ اس کتاب کی وجہ سے ان کی طلاق ہونے سے بچ گئی۔ اس خاتون نے پھر وہ 100 عدد کتابیں لے کر مختلف بچیوں کے جب شادیاں ہوتی تھی تو تحفے میں وہ کتاب دیتی تھی کہ یہ کم فائدہ ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے، اسی طرح کلپ اس طرح بنایا تھا کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے، غصہ انسان میں 70 منفی جذبات ہے، ان میں سب سے خطرناک جو منفی جذبہ ہے وہ غصہ ہے، اور غصے کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑیاں فساد فلاں فلاں ہوتا ہے۔ اور غصہ آ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لے۔ انسان کی بے شمار کیفیات ہیں، ابھی غصے کی کیفیت ہے، اب تھوڑی دیر ہٹ جائیں آپ، 5 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں، پانی پی لیں، اٹھ کے چلے جائیں، لیٹ جائیں، کوئی موضوع بدل لیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو ایک دوست نے کہا کہ میں نے یہ کلپ سنا، میں بہت زیادہ غصہ کرتا تھا، غصے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فساد ہوتے تھے، تو میں نے اس حدیث پر عمل کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ غصے کو کیسے ٹھنڈا کرنا ہے۔ الحمدللہ
اب مجھ میں غصہ نہیں آتا اور میں غصے سے بچنے لگ گیا ہوں، جس کی وجہ سے نہ بیوی سے لڑتا ہوں، نہ والدین سے لڑتا ہوں، نہ بہن بھائیوں سے لڑتا ہوں۔ دیکھیں یہ میں نے آپ کو صرف 3 واقعات سنائے ہیں، کالموں سے کیا ہوتا ہے، کتابوں سے کیا ہوتا ہے، ویڈیو سے کیا ہوتا ہے۔ بھائی بدی کے پجاری، شیطان کے پجاری جب اپنے شیطانی کام کرنے کے لیے، گناہ پھیلانے کے لیے، فحاشی اڑانے پینے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں تو رحمان کے بندے کیوں خاموش بیٹھ جائیں؟ ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا۔ ہماری جتنی توانائی ہے، ہمارے پاس علم ہے، فن ہے، ہنر ہے، ہم لکھ کر بول کر آگے پہنچاتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ بات کو آگے پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی ایک بھی راہ راست پر آ گیا، کسی ایک نے بھی گناہوں سے توبہ کر لی، میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا۔